بھائی نے کمنٹ کیا ہے ٹریننگ کے بعد ڈیوٹی کس سٹی میں ہوتی ہے۔ ایک اور کمنٹ ہے کہ نیوی کی فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین ڈاکٹر ہے۔ جن لڑکوں کے لیٹر کینسل ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ سر ریسنٹ ایئر مین انٹری کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس طرح کے تمام کمنٹ سیکشن سے جتنے بھی لڑکوں نے سوال کیے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ ان میں وہ تمام کمنٹس شامل ہیں جنہوں نے ایئر مین انٹری، سویلین اور نیوی کے ایف ایم ٹی سیلر کے حوالے سے کمنٹ کیے ہیں۔ ان 4 ویڈیوز کے حوالے سے میں آپ کو اس میں جواب دوں گا، باری باری تمام کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو کمنٹ میرے اس میں وہ ہے سہیب خان کا۔ سہیب خان پوچھتے ہیں کہ اسٹینڈ بائی والوں کا کیا ہوگا؟ سہیب خان، اسٹینڈ بائی والوں کا فی الحال تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نیا لیٹر آیا ہے، نئی پالیسی آئی ہے، اس کے مطابق ایئر فورس کے لیٹر نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اسٹینڈ بائی والے تو بالکل بھی نہیں آ سکتے۔ ہاں جو سلیکٹ ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہے ایئر فورس، لیکن جو اسٹینڈ بائی میں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ احسن ملک پوچھتے ہیں کہ ریسنٹ ایئر مین انٹری جائے گی 22/12، تو ان کے لیٹر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ لیٹسٹ یا ریسنٹ ایئر مین کی انٹری جو چل رہی ہے یا جو چلے گی اس کے بارے میں فی الحال یہی ہے کہ 1 سال تک کا بین سنا ہے، کہ 1 سال تک کا بین ہے ایئر مین کی انٹریز پہ۔ سویلین کی تو ٹیل فردر آرڈر کا ہے کہ جب تک آرڈر نہیں ہوگا کچھ پتہ نہیں، 1 سال 2 سال 3 سال، لیکن ایئر مین کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی انٹری کے لیے جو ہیں وہ فی الحال 1 سال کے لیے روک دی گئی ہے۔ اور اس میں کچھ ایک ایسی میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ ٹریننگ میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ سننے میں آئے کہ وہاں پہ بھی بہت سارے لڑکوں کو باہر بھیجا گیا، مطلب ان کو واپس گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ ابھی اگلے کمنٹ پہ بڑھتے ہیں۔ سعدیہ نے کمنٹ کیا ہے کہ سر تو کیا اب پی ایف سویلین میں جابز نہیں آئیں گی یو ڈی سی کی پوسٹ پہ؟ پی ایف سویلین میں فی الحال تو 3 سال تک کوئی جابز نہیں آنی، یو ڈی سی ہو، ایل ڈی سی یا کوئی بھی ٹریڈ ہو، اس کی جابز فی الحال نہیں آنی۔ شہروز علی پوچھتے ہیں کہ سر جابز آنی ہے اس بار یا نہیں؟ اس بار فی الحال تو کوئی جابز کا نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے بعد کیا ڈیسیژن ہوتا ہے ایئر مین کے حوالے سے، جبکہ سویلین بالکل ہی سکون رکھیں، اس پہ کوئی انڈکشن نہیں ہونی۔ عاشق علی پوچھتے ہیں ایئر مین جابز کب آئیں گی؟ بھائی سیم کوشچن ہے جو اس سے اوپر پوچھا ہے بھائی نے، تو فی الحال اس کے بارے میں یہی ہے کہ 1 سال تک اس پہ بین ہے۔ حنزلہ افتخار پوچھتے ہیں کہ اسٹینڈ بائی والوں کا کیا ہوگا؟ حنزلہ افتخار بھائی، اسٹینڈ والوں میں آپ سویلین یا ایئر مین، تو دونوں کا بتانا چاہوں گا کہ اسٹینڈ بائی والے تو بالکل بھول ہی جائیں کہ ان کے لیٹر ایشو ہوں گے۔ ہاں جو سلیکٹ ہیں یا کنفرم ہیں ان کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے۔ علی عثمان پوچھتے ہیں کہ ایئر فورس میں اسٹیورڈ کس کی جابز آتی ہیں کیا؟ اور آپ نے ایک اور ویڈیو میں آپ نے کمنٹ کیا ہے کہ نومبر میں جابز آئیں گی یا دسمبر میں۔ تو پچھلی ویڈیو میں میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو ایک بنائی تھی ایئر مین کے حوالے سے، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دسمبر اور یا نومبر میں آئیں گی، لیکن وہ تب تک مجھے اس لیٹر کے بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ بعد میں جب سوشل میڈیا پہ آیا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ کہانی ہے، تب کنفرم کرنے پہ پتہ چلا کہ واقعی اس طرح کی کوئی انڈکشن نہیں ہونی فی الحال۔ مشارند پوچھتی ہیں کینڈلی یہ بتا دیں کہ سویلین کی آئے گی یا نہیں؟ تھینکس۔ 2022 میں یا 2023 میں؟ سویلین کی فی الحال 2022-23 تک کوئی چانس نہیں ہے۔ عبد الرحمن، ان کا کمنٹ ہے کہ ڈیلی ویڈیو ڈالا کریں، ویری انفارمیٹیو ویڈیو۔ بہت شکریہ عبد الرحمن بھائی آپ کا۔ رضا بھائی پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں کا انٹرویو ہوا ہے ان کا کیا ہوگا؟ جن کا انٹرویو ہوا ہے فی الحال اس کو روک دیا گیا ہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا ہے، یہ دسمبر میں ڈیسیژن ہوگا کہ کیا ایئر مین کی انٹریز کا کیا ہونا ہے، جبکہ سویلین کا بالکل فیصلہ ہو چکا ہے۔ وسیم بھائی پوچھتے ہیں کہ نواب شاہ میں سیٹس کب آئیں گی؟ بھائی ایئر مین کی پوچھ رہے ہیں یا سویلین کی؟
پہلے تو یہ بتائیں۔ عبدالرحمن بھائی آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے، آپ نے خود بتایا ہے، لنک سینڈ کر دیں۔ تو عبدالرحمن بھائی میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا تھا، لیکن کچھ ایسے مسئلے آ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ مجھے گروپ بند کرنا پڑا۔ پی ایف سیولین کی جابز کب آئیں گے؟ عبدالرحمن بھائی پی ایف سیولین کی جاب بالکل نہیں آنی فی الحال 3 سال تک۔ معیز صدیقی ایئر مین کی پوسٹ کب آئے گی؟ وہی سیم کویسچن۔ دسمبر میں ڈیسیژن ہوگا کہ ایئر مین کی ویکنسیز آنی ہے کہ نہیں آنی۔ غلام سرور پوچھتے ہیں ڈیورنگ سروس کمیشن کے علاوہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کسی یونیورسٹی میں، یا فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین ہی ایف ایم ٹی جو بھرتی ہوتی ہیں وہ بحریہ کالج میں پڑھ سکتی ہیں؟ تو اس کے ایڈمیشن کے لیے چاہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہو یا کسی بھی جگہ ایڈمیشن لینا ہو، بحریہ کالج یا یونیورسٹی ہو کوئی بھی، اس کے لیے آپ کو این او سی لینی ہوگی اپنے ڈپارٹمنٹ سے۔ ان کو آپ نے بتانا ہوگا کہ میں نے گریجویشن کرنی ہے یا ماسٹر کرنی ہے، تو وہ آپ کو ایک این او سی دیں گے۔ اس این او سی کے تحت آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ویکنڈ کلاسز لے سکتے ہیں، سیکنڈ ٹائم لے سکتے ہیں، یا پھر پرائیویٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی ایشو نہیں، آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی کے حساب سے۔ ہاں اگر آپ کے پیپر ہوں گے تو اس پہ بھی آپ کو وہ اسپیئر کر دیں گے۔ علیشہ کا سوال ہے کمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹریننگ کے دوران؟ کمیشن کے لیے بالکل اپلائی کر سکتے ہیں، جو ایف ایم ٹی یا جتنے بھی اس طرح کی فیمیلز ہیں تو وہ کمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ٹیسٹ ڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ جب ان کا ٹیسٹ سٹارٹ ہو تو ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہو۔ یعنی کہ ٹریننگ کے دوران اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو کہ اگر آپ کی ٹریننگ 3 منتھس کی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ علیشہ کا سوال ہے میں نے میٹرک بائیولوجی کے ساتھ اور ایف ایس سی انجینئرنگ کی ہے تو ایف ایم ٹی میں سلیکٹ ہو جاؤں گی تو بعد میں کمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل اپلائی کر سکتے ہیں، وہی سوال ہے، اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایف ایم ٹی میں آپ جائیں گے، اس کے بعد آپ تھرو پراپر چینل جو ہے نا وہاں سے این او سی آپ کو ایشو ہو جائے گی، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ایج کرائٹیریا آپ کا وہی ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر انہوں نے 25 مانگی ہے کمیشن جابس کے لیے تو آپ کی 27 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 2 سال کی ریلیکسیشن آپ کو مل سکتی ہے۔ رافع پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپلائی کر سکتے ہیں کمیشن کے لیے میٹرک نہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ کمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دوسرا جو سوال آپ نے کمنٹ میں پوچھا ہے وہ ہے کہ میٹرک کمپیوٹر سائنس والے ایف ایم ٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایف ایم ٹی کے لیے نہیں، اس کے لیے بائیولوجی ہونا ضروری ہے اور میٹرک سائنس بائیو کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سبحان کا سوال ہے کہ ایف ایم ٹی آرمی ڈاکٹر ہوتی ہیں کیا؟ ایف ایم ٹی فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین آرمی ڈاکٹر نہیں، جیسے آرمی کی نرسنگ سروسز ہے تو اسی طرح یہ نیوی کی نرسنگ سسٹرز ہیں، تو نیوی کی نرسنگ سسٹر جو ہے نا وہ آرمی کی نرسنگ سسٹر کے ساتھ ہی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ پاک فوڈ پوچھتے ہیں کہ ٹریننگ کے بعد ڈیوٹی کس سٹی میں لگتی ہے؟ تو لیکن نیوی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں ایف ایم ٹی کے، تو وہ اسلام آباد اور کراچی میں ہوتی ہیں۔ زینی کا سوال ہے آرمی میں ڈیوٹی ہوگی ایف ایم ٹی کی کیا؟ آرمی میں ڈیوٹی ہوتی ہیں جس طرح سی ایم ایچ میں ایف سی کے، رینجر کے اور باقی فورسز کے بندے اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹیز کرتے ہیں، تو اسی طرح ایز پر ریکوائرمنٹ ان کی ڈیوٹی بھی آرمی کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ ریاض احمد کا سوال ہے کہ ایف ایم ٹی کا ٹیسٹ کہاں ہوگا؟ ابھی سلیکشن سنٹر پہ ہوگا، جو نیئرسٹ سلیکشن سنٹر آپ سلیکٹ کریں گے وہیں پہ ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ ایف ایم ٹی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے پردے کے حوالے سے، کیا آپ پردہ اس میں کر سکتے ہیں؟ پردے کے ایک حجاب کے حوالے سے میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ ایف ایم ٹی کے لیے یا کمیشن کے لیے پردے پہ کوئی ایسی خاص شرط نہیں ہے، تو اگر آپ کی ہو جاتی ہے سلیکشن تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں، حجاب کر سکتے ہیں، حجاب پہ کوئی اس پہ پابندی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس پہ اپلائی کریں گے تو آپ اسی طرح اس پہ حجاب کر سکتے ہیں، جس طرح میل کے لیے ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے داڑھی رکھنی ہے تو ان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی ایک دفعہ اپلیکیشن دینی ہوگی، اسی حساب سے آپ حجاب کر سکتی ہیں، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کوئی کمنٹ رہ گیا ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔